ابھی یہی چیز میں نے بار چارٹس کے ذریعے دوبارہ مطلب یہاں پہ ایکسپلین کی ہوئی ہے. ابھی یہ پہلی تو ساری سٹیج ہے جس میں آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے ان ٹرمز آف ایجوکیشن. اور یہاں پہ یہ بچے کی پروڈکٹیوٹی کی سٹیج شروع ہو جاتی ہے یہاں ادھر سے آگے آلموسٹ 27 ایئر سے لے کے آگے 80 ایئرس تک. تو یہ جو ہے اس میں یہ جتنا آپ پہلے اس میں ان ٹرمز آف منی، ان ٹرمز آف ٹائم وہ بچے میں انویسٹ کریں گے تو اتنی زیادہ پروڈکٹیو ہوگا اور اتنی زیادہ وہ یوزفل ہوگا ملک کے لیے اور والدین کے لیے. ابھی کامیاب زندگی کے جو 3 اصول ہیں اس میں جو میں نے دیکھا ہے کہ یہ میرا اپنا جو ذاتی تجربہ ہے، اس میں کچھ ایجنسیز ہیں جن کا رول ہارمونیس ہونا بڑا لازمی ہے. اس میں بنیادی طور پہ یہ 4 ایجنسیز ہیں. پہلی ایجنسی پیرنٹس کی ہے، دوسری انسٹیٹیوشن ہے، تیسرا انوائرمنٹ ہے، اور چوتھی ایجنسی اسٹیٹ کی ہے. ابھی پیرنٹس کا بہت بڑا رول ہے اس میں. پیرنٹس بچے کی ہیبٹس بنانی کہ آپ اس کی اچھی یا بری ہیبٹس اگر بناتے ہیں تو وہ بچہ آپ کی کاپی کرے گا. اور بچے کا اسی طریقے سے اگر آپ نے کوئی ڈسپلن بنانا ہے کہ آپ نے کس وقت سونا ہے، کس وقت اٹھنا ہے، آپ کے گھر کا کلچر یا ماحول کیا ہے، کیا آپ پنکھا چلتا ہوا چھوڑ دیتے ہیں، فالتو لائٹیں آپ کے گھر میں جلتی رہتی ہیں، کیا اگر آپ کا ملازم باہر اگر کھڑا ہے تو آپ جو ہے نا اس کو باہر کافی دیر تک کھڑا رکھتے ہیں، کیا بچے کے لیے ڈرائیور جو ہے نا وہ دروازہ کھولتا ہے، کیا بچہ اپنے کام خود کرتا ہے. بچے کو آپ نے جو ہے نا میں نے ایسی بھی والدین کو دیکھا ہے کہ والدہ جو ہے 18-19 سال کا بچہ ہے جو کالج میں گوئنگ ہے، پھر بھی والدہ اس کو کپڑے استری کر کے بھی دے رہی ہے اور اس کے جوتے بھی پالش کر کے دے رہی ہے. تو یہ جو ہے نا اس طریقے کے سے بچوں کے اندر کوئی انڈیورنس نہیں آتی اور نہ ہی وہ سیکھتے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ تقریباً 18-19 سال کا جو بچہ ہے تو اس کو آپ اس قابل بنائیں کہ وہ تقریباً موٹر سائیکل چلا سکے، اگر آپ کے پاس گاڑی ہے تو گاڑی بھی چلا سکے. اس کے علاوہ چھوٹے موٹے گھر کے جتنے بھی کام ہیں، بازار سے سودا سلف لے کے آنا وہ لے کے آ سکے. گھر میں اگر پانی کی موٹر خراب ہو گئی وہ ٹھیک کر سکے یا میکینک کو لا کے سپروائز کر کے اس سے کام کرا سکے. اسی طریقے سے وہ خود انڈیپینڈنٹ ایک سیلف ریلائنٹ بچہ ہو تاکہ وہ جو چیزیں ضائع نہ کرے، وہ گھر گندہ نہ کرے، گلی گندی نہ کرے، اور وہ اس کے اندر تمام تمیز اور مساجد کے آداب، لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے کے آداب، مارکیٹ کے آداب، لوگوں سے کس طریقے سے بات چیت کرنے. کیونکہ آپ نے صرف ایک ڈگری کی بنیاد پہ بچے کی تربیت نہیں کرنی بلکہ بچوں کو اپنے عملی طور پہ جو ہمارے روزمرہ کے معمولات ہیں ان کے اندر بھی بچے کو ٹریننگ کرنا ہے. وہ بچہ سچ بولے، جھوٹ نہ بولے، محنت کرنے کا عادی ہو، پیدل چلنے کا عادی ہو، وزن اٹھانے کا عادی ہو، اور گھر میں جو ہے نا وہ چیزیں ضائع نہ کرنے کا عادی ہو. یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر آپ کریں. اس کے علاوہ جہاں تک موبائل رہ گیا، موبائل کا یوز بھی آپ نے بڑا کنٹرول کرنا ہے. کیونکہ اگر بچہ ساری رات اگر فحاشی والے کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے یا کوئی اس طرح کی غیر اخلاقی حرکتیں کر رہا ہے جو کہ اس کے پاس چونکہ ایک ایکسیس ہے، تو یہ ماں باپ کا فرض بنتا ہے کیونکہ یہ بچہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. اگر آپ نے اسی گرومنگ اچھی طریقے سے یہاں پہ نہیں کی تو اس کے بعد یہ کسی انسٹیٹیوشن میں چلا جائے گا، یہ کبھی بھی نہیں سدھرے گا. یہ اگلی سٹیج آ جاتی ہے انسٹیٹیوشن کی. انسٹیٹیوشن میں بیسیکلی جو انٹلیکچوئل گرومنگ ہوتی ہے وہاں بھی مزید ڈسپلن جو ہے نا مزید بہتر کیا جا سکتا ہے. سونے اٹھنے کے، پڑھنے کے ٹائمنگز وغیرہ ہوتے ہیں، انٹرپرسنل کمیونیکیشن باقی لوگوں کے ساتھ مل کے اس پہ وہ چیز ہوتی ہے، بات چیت کا طریقہ مزید اس پہ نکھار آتا ہے. ہارڈ ورک کی اس میں ہیبٹ پڑتی ہے، آپس میں ایک دوسرے کا پازیٹیو کمپٹیشن ہوتا ہے. لیکن یہ میں آپ کو دوبارہ اس چیز کی میں تاکید کرنا چاہتا ہوں، آپ انسٹیٹیوشنس کے اوپر بالکل اس کے اوپر آپ پورے کا پورا 100% ان کو بلیم نہ کریں. اگر آپ کا بچہ مارلی کمزور ہے یا اس کا کیا کریکٹر ویک ہے یا وہ صحیح طریقے سے ایک اچھا انسان نہیں بنا تو آپ ادارے کے اوپر اس کا نہ ذمہ داری سونپیں بلکہ آپ اپنے اوپر اس کی ذمہ داری لیں. کیونکہ عموماً جو والدین میں سے والدہ کا اس کا بچے کی کردار سازی میں بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. اور اگر ماں اگر پڑھی لکھی ہے تو بڑی اچھی بات ہے، اگر پڑھی لکھی نہیں بھی ہے تب بھی بچہ اس کو ہمیشہ آئیڈیل صبر کرتا ہے. اور ماؤں کا پڑھا لکھا ہونا بہت لازمی ہے. اگر پڑھی لکھی اب نہیں بھی تو اب عموماً جو والدہ ہے اس کو چاہیے کہ بچے کی تمام ایکٹیویٹیز کے اوپر اسٹرکٹ ویجیلنس رکھیں. کیونکہ بقول نپولین بوناپارٹ نے کہا تھا کہ مجھے آپ پڑھی لکھی مائیں دے دیں تو مجھ سے آپ پڑھا لکھا معاشرہ لے لیں. تو وہ بچہ چونکہ ماں باپ کو آئیڈیلائز کرتا ہے تو ساری زندگی جو ہے نا اس کی جتنی ہیبٹس ہوں گی وہ شروع گھر سے لے کے جاتا ہوں. پھر ابھی اس کے بعد آ گیا ہمارا یہ انوائرمنٹ، یہ کلچر کیا ہے. یہ ہمارے گلی محلے کا کلچر ہے، ہمارا معاشرہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر شادی بیاہ کی رسمیں کیسی ہیں اور باقی جتنا بھی ہمارے کھانے پینے کے رسم و رواج، چلنے کے، سڑکوں کے اوپر ہم کس طرح کرتے ہیں، گلی محلہ ہم اپنا کیسے صاف رکھتے ہیں. تو یہ جو بچہ باہر سے عموماً
گندگی سیکھ کے آتا ہے تو وہ پھر بچہ جو بڑا ہوتا ہے تو وہ چیزیں فالو کرتا ہے، باہر کی بھی غلط چیزیں لے کے وہ اس کو پریکٹس کرتا ہے. لیکن اگر اس کا ماں باپ کا کریکٹر اسٹرانگ ہوا، ماں باپ اگر صحیح ویجیلنٹ رہے، تو وہ بچہ باہر کا امپیکٹ نہیں لیتا، بلکہ وہ اپنے گھر کا جو امیج ہے وہ باقی لوگوں کو وہ بتاتا ہے، اور وہ اس کا اسٹرانگ کریکٹر ہوتا ہے. پھر آخری چیز جو اس میں آ جاتی ہے، یہ اسٹیٹ یا گورنمنٹ کی اس کا رول کیا ہوتا ہے، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ اگر اسٹیٹ کا بیسیکلی رول بزنس کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اسٹیٹ کا رول یہ ہوتا ہے کہ اس میں فیسیلیٹیشن قائم کرے، روڈ انفراسٹرکچر، کمیونیکیشن انفراسٹرکچر، بجلی، گیس، پانی، ہیلتھ اور اسکولنگ کی تمام فیسلٹیز وہ ادا کرے. اور اسٹیٹ کا کام ہے ایز اے ریگولیٹری. اور اگر یہ چیزیں اگر اسٹیٹ پوری طریقے سے اگر کر رہی ہے، تو بچوں کو اگر اسٹیٹ لک آفٹر کر رہی ہے، ان کے لیے اچھے تعلیمی ادارے ہیں، ایزی ہیں، ان کی ایکسیس وہاں بھی ایزی ہے، میرٹ اچھا ہے، اداروں کے اندر جو سربراہ ہے وہ اچھے ہیں، میرٹ پہ ہیں، تو اس میں جو پڑھنے والا بچہ ہے اس کے اندر بھی ایک پیٹریٹزم کا جذبہ ہوگا. لیکن اگر اسٹیٹ یہ ساری چیزیں کرنے سے آ رہی ہے، تو بچے نے وہاں سے ڈگری لے جانی ہے، وہ اپنا ملک اور وطن چھوڑ جائے گا، اور وہ وہاں پہ چلا جائے گا جدھر کمپٹیشن میں اسے ایک اچھی جاب ملنی ہے. تو پیٹریٹزم کے لیے یہ ہے کہ اسٹیٹ کو جو آنے والے بچے ہیں ان کے مستقبل کے بارے میں بڑی اچھی طریقے سے ایک پلاننگ اور منصوبہ بندی کرنی چاہیے. ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں کافی سارے کچھ سوال پیدا ہوتے ہیں کہ کیا ہمارا ایجوکیشن بہتر ہے، یا صرف سمپل ہم ٹریننگ دے رہتے ہیں، ایک ڈگری ہے اور وہ ڈگری جو ہے نا کیا کافی ہے اس کے لیے، جاب کے لیے، یا پریکٹیکل مارکیٹ میں یا زندگی گزارنے کے لیے. پھر اسی طریقے سے کیا سبسٹنس ورسز سٹائل، کیا صرف سٹائل جو نے منہ ٹیڑھا کر کے صرف انگریزی بولنی، ٹائی پہن لینی، کوٹ شوٹ پہن لینا، اور اچھے ہوٹلوں میں کھانا پینا کھانا، اور پیزے کا آرڈر کر کے اور گھر پہ بیٹھ کے کھانا، اور یہ تمام چیزیں یہ صرف سٹائل اڈاپٹ کر لینا یہی کافی ہے؟ اسی کو کہتے ہیں ایجوکیشن. یا یہ پروٹوکال اور سمپل لائف، ان دونوں میں سے کون سی چیز ہے؟ پروٹوکال یہ ہے کہ کیا اگر بچہ پڑھ لکھ گیا، وہاں پہ جا کے کوئی افسر بن گیا، کوئی بھی چیز، یا اس کے بعد کوئی عہدہ آ گیا، تو وہ صرف ایک فرعون بن جائے، اور وہ دفتر جو ہے نا بند کر کے پی او کہو جی صاحب میٹنگ میں. اس کے علاوہ وہ گاڑی کے اندر فرعون کی طرح بیٹھے، اس کا نوکر جو ہے نا وہ ڈرائیور اس کے لیے دروازہ کھولے، اور وہ نہ تو آپ سڑک کے اوپر چلنے کی آپ کو تمیز ہے، نہ آپ دیکھتے ہیں کہ کدھر سے جانا ہے، نہ ٹریفک کی وائلیشن نہیں ہو رہی، اور ہلکے لوگوں سے ملنا آپ پسند نہیں کرتے، گلی محلے میں آپ نہیں، غریب لوگوں سے آپ کا ملنا بند ہو گیا. تو یہ پروٹوکال والی لائف اور وی آئی پی سٹائل جو ہے نا، یہ بھی ہمارے ہاں یہ بہت برا کلچر ہے. اس کو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے تعلیمی نظام کے اندر یہ چیزیں بچوں کے اندر انکلکیٹ کریں، کہ تاکہ یہ چیزیں ہماری لانگ لاسٹنگ اور یہ ہماری ترقی کے لیے یہ چیزیں بہتر نہیں ہیں. پھر اسی طریقے سے اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ڈسکریمنیشن اور سیم اسٹینڈرڈ. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں وطن عزیز میں اس وقت بڑا ڈسکریمنیٹری اسٹینڈرڈ ہے. ہمارے ہاں لیونگ اسٹینڈرڈ میں کمیونٹی میں 25-30 سال پہلے اتنی زیادہ ڈسکریمنیشن نہیں تھی جتنی کہ آج ہوئی ہے. آج لوگوں نے پوش لوکیلٹیز میں اپنے بڑے اچھے اسٹینڈرڈ سے مکانات وغیرہ بنا کے سوسائٹی کے اندر ایک بڑی تفریق پیدا کر دی. اسی طریقے سے ٹرانسپورٹ کا سسٹم، کھانے پینے کا سسٹم، ایون بدترین جو ڈسکریمنیشن ہے وہ ایجوکیشن سسٹم کے اندر ہے. ہمارے ہاں مختلف قسم کے یہ غریبوں کا اسکول ہے، یہ گورنمنٹ کا اسکول ہے جہاں کوئی فیسلٹی نہیں ہے، بچے جو ہے نا بھیڑ بکریوں کی طرح ہیں، اور وہ جو ہے نا ٹیچرس کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. وہ افورڈیبل ہیں لیکن وہاں کے اسٹینڈرڈ نہیں ہے، اور جو بہتر اسکول ہیں وہاں ظاہر ہے وہ افورڈیبل نہیں ہے. تو یہ اور سلیبس بھی تقریباً یہ ایک جیسا نہیں ہے سب کا. تو یہ چیزیں غور و فکر کرنے کی ہیں، غور طلب ہیں. اسی طریقے سے کریکٹر ورسز چیٹنگ. ابھی بچہ اگر پڑھ لکھ گیا، ڈگری اچھی آ گئی، اس نے بڑے اچھے ادارے سے ڈگری لی ہوئی بھی ہے، لیکن بچہ جب بعد میں عملی طور میں آتا ہے تو یہ دیکھا یہ گیا کہ پاکستان میں اس وقت جو لوگ جتنے بڑے عہدوں پہ ہیں اور اچھے اداروں سے پڑھے ہیں، تمام کرپشن میں اور جتنا غلط چیزیں سب میں انوالو وہی لوگ ہیں. انہوں نے اپنے اثاثے باہر رکھے ہیں، اور وہ اتنے نفاست اور صفائی سے وہ غلط کام کرتے ہیں، وہ پکڑائی بھی نہیں دیتے، کیونکہ ان کے پاس تمام ہر قسم کی سکلز ہیں، اور وہ ہر جگہ سے بچ جاتے ہیں، کوئی ادارہ ان کو پکڑ نہیں سکتا. تو یہ بیسیکلی ہماری جو انٹلیکچوئل گرومنگ ہے اس کا فالٹ ہے، تاکہ بچے کے اندر جو ہے نا وہ اچھائی کو اچھائی سمجھنا اور برائی کو برائی سمجھنا یہ ہماری اس میں شامل ہونا چاہیے، تاکہ ہم غلط کام کریں ہی نہ. پھر اگلا پوائنٹ ہے ایکسپیکٹنگ فرام ادرس آر ڈوئنگ یور سیلف، کہ یہ شروع سے ہی آپ بچوں کو اپ ٹو کالج لیول یہ بتائیں کہ آپ دوسرے توقعات نہ کریں کہ وہ آپ کے لیے دروازہ کھولے.
اپنی گلی صاف رکھیں، اپنا گھر صاف رکھیں، اپنا اپنا جو ہے نا وہ چیزیں اپنے ماں باپ کا ہاتھ بٹائیں، برتن صاف کریں، بازار سے سودا صرف لے کے آئیں، دوسروں سے توقع نہ کریں. ابھی ڈگری لینے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو ہے نا بچہ جو ہے نا اس نے پوری دنیا فتح کر لی ہے. اور یہی ہمارے یہاں جو تعلیم اور شعور جو ہی آ جاتا ہے، بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ابھی وی آئی پی بن گیا ہوں، ابھی یہ میں نے نہ ہلکی جگہ پہ رہ سکتا ہوں، نہ ہلکے رشتہ داروں کو میں مل سکتا ہوں، اور میرا اسٹینڈرڈ تو بہت بڑا جی، میرے پاس ایسی گاڑی ہو، میں نے فلانی جگہ پہ مکان بنانا ہے اور اس طریقے سے رہنا، اور یہ اس کا اسٹینڈرڈ ہوگا. اسی طریقے سے اگلا جو پوائنٹ ہے، ڈو یو بلیو وٹ یو سے، کیا آپ جو کچھ آپ نے پڑھا ہے یا جو آپ کہتے ہیں اپنے منہ سے، کیا آپ اس کے اوپر یقین بھی رکھتے ہیں؟ اگر یقین نہیں رکھتے تو پھر یہ بڑی قابل غور بات ہے کہ آپ کو اس چیز کے اوپر پریکٹیکلی اس کے اوپر عمل بھی کرنا چاہیے. اور اگلی چیز یہ ہے ایزی اور ہارڈ ارنڈ منی، کہ ابھی ہماری گٹی میں تقریباً ہم پوری قوم آرام طلبی کی طرف جا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ گھر کے اندر اے سی لگا ہوا ہو، اور گھر کے اندر بہترین ماحول ہو، کھانا پینا بہترین ہو، بجلی گیس پانی ساری سہولتیں ہو، مکان بہت اچھا ہو، گاڑی بڑی کمفرٹیبل ہو، نوکر بھی ہوں. تو یہ جو لائف ہے، لائف سٹائل ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ساری ہونی چاہیے، لیکن اس میں پیدل چلنا، اپنے ہاتھ سے کام کرنا، ملازموں کے ساتھ بہتر طریقے سے پیش آنا، اپنا کام خود کرنا، پیرنٹس کے جو ہے نا ادب آداب کرنا، چھوٹوں پہ شفقت کرنا، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنا، یہ ساری چیزیں بھی بہت اچھی ہیں اور ان کے اوپر عمل بھی کرنا چاہیے. اگلی بات یہ ہے کہ اسٹیگنیشن ورسز کنٹینیوس امپرومنٹ. اگر یہ سارا کچھ آپ کو مل گیا، کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو کہ سونے کا نوالا لے کے پیدا ہوئے ہیں، والدین کی طرف سے انہیں بڑی اچھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دے دی ہیں، لیکن ان کو بھی اس دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے مستقل محنت کرنی پڑے گی. کیونکہ میں نے ایسے کتنے ہی خاندانوں کو دیکھا ہے کہ جو منہ میں سونے کا نوالا لے کے پیدا ہوئے تھے، لیکن یوں ہی وہ بچے جوان ہوئے، انہوں نے اپنی جائیدادیں، سب سے پہلے جائیدادیں بیچیں، پھر ماں باپ کے ساتھ لڑائی جھگڑے کی، اور پھر اس کے بعد خود بھی تباہ ہو گئے. تو یہ کنٹینیوسلی آپ کو اپنے آپ کو اپنے وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہنے، سیکھیں، لوگوں کو سکھائیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور زندگی میں اچھے اچھے کام کریں. پھر جو اہم بات ہے، نیکسٹ اہم ہے لانگ ٹرم پلاننگ ورسز شارٹ ٹرم گینز. ابھی بدقسمتی سے ہمارے وطن عزیز میں بھی یہی ایک ٹرینڈ چلا آ رہا ہے کہ ہم لانگ ٹرم پلاننگ بالکل نہیں کرتے. ایون حکومتی سطح کے اوپر بھی کوئی لانگ ٹرم پلاننگ نہیں ہوئی. کچھ مفاد نے کچھ عناصر نے اپنے ذاتی مفاد کی خاطر شارٹ ٹرم پلاننگ کرتے ہیں، باہر سے بارونگ کی، پیسے لیے، غلط معاہدے کر لیے، جس سے کہ پاکستانی پوری قوم گروی رکھی ہوئی ہے، اور اس وقت جو ہے نا پاکستان کے اوپر بے شمار قرضے ہیں. تو لانگ ٹرم پلاننگ ہونی چاہیے، ایک اسٹریٹجی ایسی ہونی چاہیے کہ اگلے 20 سال کے لیے پلان بنائیں، سارے لوگ اکٹھے ہوں، سب کا مفاد ملکی مفاد کے اندر ہونا چاہیے، اور وہ اس میں تاکہ ڈیمز بنیں، انڈسٹریز بنیں، ایگریکلچر ہمارا ٹھیک ہو، اور آئندہ ملک میں یہاں سے ایک اچھے روزگار ہوں، اور یہاں پہ جو ہماری یوتھ ہے، ہمارا ٹیلنٹ یہاں پہ بھی ابزارب ہو، نہ صرف ہے بلکہ باہر کے لوگ بھی آ کے یہاں پہ روزگار کے لیے یہاں پہ تشریف لائیں. پھر جو آخری جو پوائنٹ ہے، یہ سیلف ریلائنس ورسز بارونگ. اور یہ ایک بہت بڑی لعنت ہے اس وقت جو پاکستان جس سے سفر کر رہا ہے، کہ پاکستان کے اوپر انفارچونیٹلی بے بہا قرضہ ہے. اور یہ جو ہے نا ہم مزید بھی آئندہ ہماری اپنی پلاننگ یہی ہے کہ قرضہ ہی ہم نے لے کے ملک کو چلانا ہے. یہ اتنا بہترین ملک، اتنے بہترین وسائل، اس کو جو ہے نا یہ ریکنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے. ہم اپنی پرائرٹیز ٹھیک کریں، اپنے طور اتوار ٹھیک کریں، اپنی زراعت کو ٹھیک کریں، انڈسٹریز یہاں پہ لگائیں، اپنے جو پانی کے وسائل ہیں انہیں پراپر طریقے سے استعمال کریں، مزید ڈیمز بنائیں، انرجی کے وسائل مہیا کریں، اور اپنے جو نوجوان ٹیلنٹ ہے اس کو یہاں پہ ابزارو کریں، تاکہ ہم سیلف ریلائنٹ ہوں، اور ہم اپنا سٹینڈرڈ کم کریں. بڑی گاڑیاں لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بڑے گھروں میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، گھروں کے اندر بے شمار اے سی یا کوئی چیزیں ضائع کرنے کی، مہنگی ہوٹلوں میں یہ اپنا یہ سٹائل اور پرتعیش جو جتنے بھی یہ چیزیں ہیں، ان سے ہمیں کچھ عرصے کے لیے یہ تھوڑا سا کنارہ کرنا پڑے گا، تاکہ ملک عزیز جو ہے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے. یہ سارے کافی سارے کوشچن ہیں، اس سے علاوہ بھی بے شمار اور کوشچن ہیں جو کہ آپ کے ذہن میں آنے چاہیے. اگر ان تمام سوالوں کے جواب آپ کے ذہن میں ہے کہ یس، کہ ہمارے اندر ٹھیک ہے، کہ ہمارا یہ سٹائل بھی ٹھیک ہے، ہماری جو ہے نا پروٹوکال والی زندگی بھی ٹھیک ہے، یہ ڈسکریمنیٹری سسٹم بھی ٹھیک ہے، چیٹنگ شیٹنگ بھی کرتے رہیں، اچھائی برائی کے اندر کوئی تمیز بھی نہیں ہے، اور جو ہم کہتے ہیں اس کی کیا بات ہے، خیر ہے، نہ کوئی اچھا کام کریں، نہ کچھ اور کریں، اسٹیگنیشن رہے، محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہاں سے ڈگری لیں، باہر ہماری پراپرٹی ہے، فلانے ملک میں چلے جائیں گے اور وہ لے لیں گے. تو یہ ہے، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ پکے غلام ہیں، مستقبل میں بھی آپ غلامی آپ کا مقدر ہے. لیکن اگر آپ ان ساری چیزوں کو نگیٹ کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں،
ہم نے جو ہے نا وہ ٹریننگ حاصل کرنی ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے، ہم نے سبسٹنس کو پریفر کرنا ہے اسٹائل کے اوپر، ہم سمپل لائف گزاریں گے، ہمارے اندر ڈسکریمنیٹری نہیں ہوگا سسٹم، کریکٹر بلڈنگ کریں گے، ہر جو کچھ ہم کہتے ہیں اس کے اوپر ہم یقین بھی کریں گے اور عمل بھی کریں گے، تو اور ہم قرضے نہیں لیں گے باہر سے، ہم خود اپنے کام اپنے ہاتھوں سے کریں گے اور آئندہ مستقبل کی پلاننگ کریں گے، تو پھر اس کے بعد تقریباً پھر بھی 15 سے 20 سال لگیں گے اور پھر آپ ایک آزاد اور انڈیپینڈنٹ قوم بن جائیں گے۔ تو آخر میں یہی دوبارہ اس چیز پہ ایمفیسائز کروں گا کہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ کہنے کو تو بہت کچھ ہے، لکھنے والے بہت کچھ لکھتے ہیں، بتانے والے بہت کچھ بتاتے ہیں، بے شمار ہمارے میڈیا اینکرز ہیں ٹی وی کے اوپر، یہ ساری ہر چیز ہر کوئی بندہ وہ سب اسپیچز کر رہا ہے، تقریریں کر رہے ہیں، لیکن عمل جب تک ہم نہیں کریں گے، ہر بندہ اپنے گھر سے شروع کرے، اپنے آپ سے شروع کرے، اپنے آپ کو بدلو، اپنا گھر بدلو، اپنا محلہ بدلو، اپنے ملک کے حالات خود بخود بجیں گے۔ اور اسی دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی اچھائی اور بھلائی نصیب فرمائے، آخرت میں بھی اچھائی اور بھلائی اور جنت نصیب فرمائے، اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اگر ہماری دنیا میں اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی، تو یہ پھر ہمارے پاس دونوں جہانوں کی کامیابی اور پھر ہم کامیاب لوگ ہیں۔ بہت شکریہ فار دی پیشنٹ ہیئرنگ، اور تھینک یو ویری مچ، کیپ واچنگ اینڈ سی یو ان نیکسٹ ویڈیو۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔